آج کے اس درس میں مرزائی کا اعتراض ہے ہمارے جوابات پر۔ مرزائی یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روحانی رفع جسمانی کو ثابت کریں، لیکن ہم نے اس کے بہت سے جوابات کیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے روح مع الجسد کے ساتھ زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ تو مرزائی ایک اور اعتراض کرتے ہیں اور دلیل کے طور پر یہ کہتے ہیں اذا تواضع العبد رفع اللہ الى السماء السابعہ، کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 7ویں آسمان تک بلندی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ مرزائی کہتے ہیں کہ دیکھیے اس میں رفع جسمانی مراد نہیں بلکہ رفع روحانی مراد ہے، حالانکہ یہ حدیث بعینہ بر رفع اللہ کی طرح ہے، یعنی آیت مبارکہ میں جو بر رفع اللہ الیہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث بھی اسی طرح ہے۔ تو ہم مرزائیوں کی اس اعتراض کا جواب نمبر 1 کرتے ہیں اور انہیں جواب دیتے ہیں کہ یہاں رفع سے پہلے تواضع کا قرینہ موجود ہے، لہذا یہاں پر رفع درجات ہی مراد ہوگا۔ نیز یہ قیاس مع الفارق ہے، کیونکہ یہ آیت کے مشابہ نہیں، یعنی آیت کے ساتھ یہ حدیث مشابہت نہیں رکھتا، کیونکہ آیت میں تو پہلے قتل کی نفی موجود ہے اور قتل کی نفی کے بعد تو رفع جسمانی ہوگا، بخلاف اس کے کہ یہاں نہ قتل کا ذکر ہے نہ بل ابطالیہ موجود ہے۔ اسی طرح باقی تمام جگہوں میں سمجھے جہاں جہاں رفع درجات مراد ہوگا وہاں کوئی نہ کوئی قرینہ ضرور موجود ہوگا، اور جہاں قرینہ موجود ہو وہاں رفع روحانی یا جسمانی مراد نہیں ہوتا بلکہ رفع درجات مراد ہوتے ہیں۔ جواب نمبر 2، کسی مقام میں رفع سے رفع درجات یا رفع روحانی پائے جانے سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ متنازع فیہ آیات میں، جس میں ہمارا اور قادیانیوں کا اختلاف ہے، میں بھی رفع سے مراد رفع روحانی ہے؟ ہم بلا خوف تردید یہ کہہ چکے ہیں کہ اس آیت میں کسی ایک مسلم مفسر جو مسلمان ہو یا مجدد نے رفع روحانی مراد نہیں لیا بلکہ وہاں رفع جسمانی مراد لیا ہے۔ اگر ہمت ہے کسی مرزائی میں تو مرزا جھوٹے مجدد کے علاوہ جو اس سے پہلے جتنے مجددین گزرے ہیں ان میں سے کسی کا قول پیش کر دے، کسی کا نام پیش کر دے۔ مطلب یہ قیامت کی صبح تک جھوٹے مرزا مجدد کے علاوہ کوئی بھی مسلمان مفسر اور مجدد سے یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ یہاں پہ انہوں نے رفع روحانی مراد لیا ہو۔ تو جواب نمبر 2 میں ہم پیش کرتے ہیں دلیل کے طور پر آیت نمبر 2، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، سورہ نساء آیت نمبر 159۔ اور اہل کتاب میں سے ہر ایک عیسیٰ علیہ السلام پر، یعنی آپ کے زندہ ہونے پر ایمان لائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے اور آپ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے۔ آیت مذکورہ میں بھی اور موت ہی دونوں ضمیر کا مرجع حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے،
اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ زمانے میں جس قدر اہل کتاب اسی زمانے میں موجود ہوں گے، تمام کے تمام اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی موت سے قبل ان پر ایمان لائیں گے۔ یہ آیت اس بات کی صریح دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب تک فوت نہیں ہوئے، اور وہ قیامت کی قرب یعنی دوبارہ تشریف لائیں گے۔ تمام مفسرین نے آیت مذکورہ کا یہی معنی بیان کیا ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ یہ آیت مبارکہ بتا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ابھی موت نہیں آئی، بلکہ ابھی تک وہ زندہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جسم اور روح دونوں کے ساتھ زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ حدیث بیان کی، والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم الی آخرہ، تو اس کے بعد فرمایا وَإِن شِئْتُمْ فَقْرَؤُوا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ بخاری کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 490۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہے جو حدیث رسول بیان کرنے کے بعد یہ آیت بطور استشہاد پیش کی، جس سے آیت کی تفسیر واضح ہو گئی۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تفسیر کے بعد کسی انسان کی تفسیر جو اس کے خلاف ہو، اس کی کوئی وقعت اور حیثیت نہیں۔ یعنی سب سے پہلے ہمیں قابل قبول ہوگا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی صحابی کی تفسیر، اور جب کسی صحابی کی تفسیر سامنے آ جائے تو پھر کسی اور کی تفسیر ہمارے ہاں کوئی وقعت اور حیثیت نہیں رکھتا۔ اور در حقیقت یہ تفسیر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہیں، بلکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہے، کیونکہ ایسے مقامات میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قیاس سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ان کی اکثر عادت شریفہ یہ تھی کہ کسی حدیث کے بیان کرنے کے بعد وہ بطور استشہاد کے طور پر بھی تو فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِن شِئْتُمْ فَقْرَؤُوا، اور کبھی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے تھے، بلکہ صرف ان شئتم کہہ دیتے۔ نیز دیکھی اکابرین سلف نے نزول عیسیٰ علیہ السلام پر آیت مذکورہ ہی کو دلیل کے طور پر پیش کی ہے۔ حوالہ نمبر 1، یعنی اس آیت مبارکہ کے بعد ہم حوالہ نمبر 1 پیش کرتے ہیں اکابرین کی کتابوں سے۔ فَإِنْ قِيلَ فَمَا الدَّلِيلُ عَلَى نُزُولِ عِيسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ الْقُرْآنِ فَالْجَوَابُ الدَّلِيلُ عَلَى نُزُولِهِ قَوْلِهِ تَعَالَى وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ الواقیت الجواہر صفحہ نمبر 2 جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 46 یا 146 ہے، للعلامہ الشعرانی مطبوعہ مصر۔ حوالہ نمبر 2، ونزول عیسیٰ من السماء كما قال اللہ تعالی وانہ ای عیسیٰ لعلم للساعة ای علامة القیامة، وقال اللہ تعالی وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ أي قبل موته عیسیٰ بعد نزوله عند قیام الساعة فيصير الملل ملة واحدة۔ شرح فی الفقہ اکبر صفحہ نمبر 136، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ۔ مطلب یہ کہ ہمارے اکابرین سلف نے اس آیت کی تفسیر میں یہی فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں دوبارہ آئیں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور تمام اہل کتاب اس پر ایمان لائیں گے، زندہ ہونے پر ایمان لائیں گے، اور ساری دنیا کے انسان ملت واحدہ بن جائے گا، سارے مسلمان بن جائے گا، اور روئے زمین پر کوئی کافر موجودہ نہیں ہوگا۔ لہذا
مرزائیوں کا یہ اعتراض کہ یہاں رفع روحانی مراد ہے، ہم نے اس کے جوابات کر دیے کہ کسی بھی مفسر نے، کسی بھی شارح نے یہاں پر، مجدد نے یہاں پر رفع روحانی مراد نہیں لیا بلکہ رفع جسمانی مراد لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح مع الجسد کے ساتھ زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے۔ قرب قیامت میں اللہ تعالیٰ قیامت کی نشانی بنا کر دنیا میں بھیجے گا اور سارے اہل کتاب اس پر ایمان لائیں گے، اور پھر ساری دنیا میں ایک ہی ملت ہوگی، یعنی سارے مسلمان ہوں گے اور کفر کا خاتمہ کیا جائے گا۔